یہ پانی کہاں سے آ گیا؟ دھوپ میں بارش، آخر آیا کہاں سے ہوگا یہ پانی؟ مزہ آ گیا. ایڈونچر پارک جائیں گے تو اس سے بھی زیادہ مزہ آئے گا. ویسے پچھلی بار فارم ہاؤس پر بھی بہت انجوائے کیا تھا ہم سب نے. اوہو، پانی کہاں پھینکوں؟ نیچے ہی پھینک دیتا ہوں. یہ پانی کہاں سے آیا؟ عمر رسیدہ شخص ہے، سوسائٹی میں رہنے کا طریقہ ہی نہیں ہے. یہ آگے بڑھے تو میں پانی پھینکوں. ہاں، یہ جا کیوں نہیں رہے؟ افسوس، صد افسوس. یہ غصے سے مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ عجیب بات ہے، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری. بھائی آگے جائیے تاکہ میں پانی پھینکوں. پانی پھینک چکے ہیں آپ، یہ دیکھیے میں گیلا ہو گیا ہوں. میں نے تو پانی پھینکا ہی نہیں ہے. تو میں گیلا کیا بارش سے ہوا ہوں؟ مجھے کیا معلوم؟ آپ مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا کرنا بری بات ہے. جھوٹ آپ کے انکل بول رہے ہیں. ایک تو پانی پھینکا، اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں پھینکا. یہ دیکھیے شرٹ گیلی ہو رہی ہے. اب آپ بتائیے جھوٹ کون بول رہا ہے؟ معلوم نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں. کیسا رہا پرینک؟ مزے کو بھی مزہ آ گیا. لیکن ان دونوں میں جھگڑا شروع ہو گیا. ہم جا کر دیکھتے ہیں. نہیں، ہمیں ڈانٹ پڑے گی، بس رہنے دیں. آپ اب فرمان کے ساتھ نہیں کھیلیے گا. سوسائٹی میں رہنے کی تمیز تک نہیں. میرے اوپر پانی پھینک دیا اور معذرت کرنے کے بجائے کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں پھینکا. کیا فرمان نے بھی آپ سے بدتمیزی کی ہے؟ ہاں، جیسے بڑے ہوں گے ویسے ہی چھوٹے ہوں گے. فرمان، یہ آپ کے دوست نعمان کے والد تھے نا؟ ان کا یہ حال ہے تو بچوں کا کیا حال ہوگا؟ اس بچے کے ساتھ بالکل نہیں رہنا اب. کیا معاملہ ہے؟ معلوم نہیں. اسلام اپنے ماننے والوں کو دوسروں کے حقوق اور سوشل مینرز کی تعلیم دیتا ہے. بدگمانی یہ ایک طرح کی نیگیٹو تھنکنگ ہے. اس کی وجہ سے دوسروں کے حقوق ضائع ہو جاتے ہیں اور بدگمانی سوشل مینرز کے بھی خلاف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے. اسی لیے ہمیں بدگمانی سے بچنا چاہیے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. آپ دونوں کیوں ناراض ہیں؟ یہ تو آپ ان سے پوچھیں. کیوں؟ آپ کے بابا نے کچھ نہیں کیا. آپ کے انکل نے پانی پھینکا اور پھر صاف مکر گئے. آپ کے بابا کو لڑنے کا شوق تھا، وہ انہوں نے پورا کیا. بڑے تو بڑے، آپ کو تو کم از کم بڑوں کو ادب کرنا چاہیے تھا. سچ کہہ رہے تھے انکل، آپ اپنے والد ہی کی طرح ہیں. اور آپ اپنے انکل کی طرح. مجھے تو میرے بابا نے آپ کے ساتھ کھیلنے سے بھی منع کیا ہے. مجھے بھی میرے انکل نے آپ کے ساتھ دوستی سے منع کیا ہے. یہ آپ دونوں کس طرح بات کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف شرف کبیرنا، یعنی جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ پہچانے وہ ہم میں سے نہیں. یہ تو مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے. اور کریں پرینک. مجھے آپ سے دوستی ہی نہیں رکھنی. مجھے بھی کوئی شوق نہیں آپ سے دوستی کا. براہ کرم خاموش ہو جائیے. مسجد کے باہر کھڑے ہیں، اس کا تو احترام کیجئے. ممکن ہے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی، اللہ نے چاہا تو دور ہو جائے گی، لیکن کوشش کیجئے کہ اپنے غصے پر کنٹرول رکھیے. غصے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصہ نہ کرو تو تمہارے لیے جنت ہے. اتنی اچھی دوستی تھی، نہ جانے کس کی نظر لگ گئی. اب تو ہم ایڈونچر پارک بھی نہیں جا سکیں گے. اللہ نے چاہا تو سب بہتر ہو جائے گا. یہ ہمارے پرینک کی وجہ سے سوسائٹی کا ماحول خراب ہو گیا. ہمارے دوست بھی آپس میں لڑ گئے. ہاں، ہوا تو بہت برا ہے. اس پرینک کی وجہ سے ہمیں پرینک نہیں کرنا چاہیے تھا. جی ہاں بالکل. اس پرینک کی وجہ سے نعمان بھائی کے والد اور بابو انکل کے درمیان جھگڑا ہوا. دونوں میں نفرت پیدا ہوئی. پرینک کے بہت سارے نقصانات ہیں.
लेकिन और लोग भी तो बना ही रहे होते हैं ना। जरूरी तो नहीं कि जो लोग करें वही हम करें। ये प्रैंक करना दुरुस्त है भी या नहीं, गुलाम रसूल भाई से रहनुमाई लेनी चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, गुलाम रसूल भाई के पास ही चलते हैं। आप कीजिए ना। क्या बात है, बात कीजिए। बात ये है कि बबलू भाई आप बताइए। वो गुलाम रसूल भाई, हुआ ये कि हमसे गलती हो गई, हम प्रैंक कर रहे थे। ये पानी कहाँ से आया? भाई आगे जाइए ताकि मैं पानी फेंकूं। पानी फेंक चुके हैं आप, ये देखिए मैं गीला हो गया हूँ। आप बताइए हमें क्या करना चाहिए? आपने ये प्रैंक किया ही क्यों? किस कदर बुरी बात है दूसरों को तकलीफ देना। क्या आपने वो हदीस नहीं सुनी? मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हों। आपको अंदाजा है कि आपकी इस गलती की वजह से क्या हुआ? क्या हुआ है? तो मुसलमानों के दिल आपस में खराब हो गए हैं। फरमान भाई और नोमान भाई की दोस्ती भी खराब हो गई। प्रैंक जैसी शरारत की वजह से दूसरे भी गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं, एक दूसरे से खफा हो जाते हैं। आप नोमान भाई के वालिद और बाबू अंकल दोनों से माफी मांगिएगा। अंकल एक मिनट रुकिएगा। अंकल, जो पानी उस दिन आप पर गिरा था वो बाबू अंकल ने नहीं, हमने गिराया था। लेकिन आपने ये कैसे किया? वहाँ आप तो मौजूद नहीं थे। ये पानी कहाँ से आया? भाई आगे जाइए ताकि मैं पानी फेंकूं। पानी फेंक चुके हैं आप, ये देखिए मैं गीला हो गया हूँ। मैंने तो पानी फेंका ही नहीं है। तो मैं गीला क्या बारिश से हुआ हूँ? आप मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। झूठ आपके अंकल बोल रहे हैं। एक तो पानी फेंका, ऊपर से कह रहे हैं कि नहीं फेंका। ये देखिए शर्ट गीली हो रही है। अब आप बताइए झूठ कौन बोल रहा है? आप दोनों हमें माफ कर दीजिए। मैं यही तो कह रहा था कि पानी मैंने नहीं फेंका। मुझे तो ऊपर आप ही के हाथ में बाल्टी नजर आई, मैं समझा आप ही ने फेंका होगा। आपको मुझसे बदगुमान नहीं होना चाहिए था। जी ये मुझसे भी गलती हुई, मुझे माफ कर दें। कोई बात नहीं। अंकल मुझे भी माफ कर दीजिए। ये सब तो बदगुमानी की वजह से हुआ। उम्मीद है आइंदा आप प्रैंक नहीं बनाएंगे। ये कल्चर हमारा यानी मुसलमानों का नहीं है बल्कि गैरों का है। और हमारी सोसाइटी में अगर प्रैंक करना आम हो गया तो बहुत सारे मसाइल बढ़ जाएंगे। मसलन आपस में लड़ाइयाँ, नफरत, गुस्सा और शर्मिंदगी जैसे जज्बात बढ़ जाएंगे। लोग एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, हमें ऐसी कोई शरारत और प्रैंक नहीं करना चाहिए जिससे किसी मुसलमान को तकलीफ पहुँचे।